یہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کی پرابلم جو ہے کرونک تو نہیں ہے. اگر تو کرونیکل پرابلم اس کا ہے اور اس کی بہت پرانی کوئی پرابلم ہے، فرض کریں میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کے جسم کے اندر جو کینسر کے اثرات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یا ان کے ٹیشو جو ہے وہ بروکن ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ 10 سے 15 جو ہے وہ آپ سیشنز لیں. اگر فرض کریں آپ چھوٹا موٹا کوئی کام ہے، جیسے ان کے سر میں درد ہے یا کوئی اور باڈی کے اندر کوئی پرابلم ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا اسپرچول کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے آپ 2 3 جو ہے وہ سیشنز کریں گے تو اس سے بھی اس کو مستفید ہو سکتا ہے وہ. لیکن اگر فرض کریں کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ اس کو ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں سیشنز، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی سیشنز اس کو لینے پڑیں. تو بہت سے بچے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایک بچہ کراچی سے ہے، وہ اگریسو ہے، بہت زیادہ اگریسو ہے، بہت زیادہ ہے. میرا خیال لگتا ہے مجھے یہ کہ وہ شیزوفرینک ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کی ماں نے جان نہیں چھوڑی میری، جبکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تو کہنے لگی نہیں جی میں نے تو اس کو آپ ہی سے چاہتی ہوں کہ آپ ہی ٹھیک کریں اس کو. میں نے کرنا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو طاقت ہے، یہ تمام جو قوتیں ہیں یہ تو اللہ کی ہیں. لیکن میں نے کوشش کی اور اس کو تقریباً 1 مہینہ لگا تھا، کیونکہ وہ جو بھی چیز آتی تھی وہ توڑ دیتا تھا. وہ ایک ہی ماں باپ کا بیٹا تھا، بچہ تھا وہ، اور وہ سنگل پیرنٹس جو بچہ تھا، تو اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ اپنی جو اس کے اندر پاور ہے، جو ایگریشن ہے، اس کو کس طرح سے، غصے کو کس طرح سے وہ کرے. تو آہستہ 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 میں نے دیکھا کہ اس کا جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کتابیں پھاڑ دیتا تھا، وہ گھر کی چیزیں اٹھا کے پھینک دیتا تھا. پھر آہستہ 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 30 کے قریب جو ہے نا مجھے وہ ان کے سیشن دینے پڑے. لیکن آج وہ ایک بہترین جو ہے اچھا بچہ بنا ہوا ہے. ہاں یہ ایک بڑی اہم بات ہے، لیکن جو یسوئی ہے اس نے تو منع کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو ریکی نہ دیں جو آپ سے ریکی لینے نہیں آیا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو ریکی کے بارے میں بتائیں گے بھی تو وہ ریکی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے نہیں ریکی لینی، ہمارا ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ خود سے اس کو ریموٹ ریکی دیں یا اس کو ڈسٹینس ریکی دیں، چاہے اس کو نہیں بھی پتا، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ شخص جو ہے جس کو آپ ریکی بھیج رہے ہیں وہ کچھ دنوں کے اندر اندر وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری فیملی میں بھی ایک شخص ہے جو پاکستان سے باہر زندگی گزار رہا ہے. تو میں اس کو روزانہ یہاں سے ریکی بھیجتا تھا، حالانکہ اس کا ریکی سے ایسا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ ریکی کو سمجھتا تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ اس کی زندگی میں ایک فرق آنا شروع ہوا، اس کی زندگی میں ایک چینج آنی شروع ہوئی، اور ایسی تبدیلی اس کے اندر آئی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو اگر فرض کریں کہ آپ کی فیملی میں کوئی شخص ہے، اور بلکہ میں ایک رات کی، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہم اپنی امی کو اور اپنے ابو کو ریکی بھیج سکتے ہیں. ان کے معدے کے پرابلم تھے، کچھ اسٹومک کے پرابلم تھے، ان کے کچھ ان کے ہیپاٹائٹس کے پرابلم تھے، تو کیا میں بھیج سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا جی بالکل آپ بھیج سکتے ہیں. تو اس نے بھیجنا شروع کیا، اور مجھے رات بتا رہے تھے کہ جب میں نے بعد میں امی کو فون کیا اور پوچھا کہ امی آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو اس نے کہا میں بڑے عرصے تو بعد اپنے آپ میں بڑے چنگا محسوس کر رہی ہیں. تو آپ اگر نہیں بھی آپ کے عزیز و اقارب کا اس پہ یقین ہے اور وہ نہیں بھی جانتے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک اور بھی چیز میں آپ کو کہوں گا، میں پاکستانی نقشے کو، یہ پاکستان کا جو پلان ہے، اس کو میں روزانہ جو ہے وہ ریکی کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ اس وقت کتنی پریشانی میں ہیں. دیکھیں اس وقت جو بم دھماکہ ہو جاتا ہے کہیں پہ، تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پاکستانی نقشے کو خاص کر پورے کے پورے اس کو ریکی کروں، تاکہ وہ جو لوگ اس کے آباد کار ہے، جو 22 کروڑ عوام ہے، وہ ایک بہترین زندگی گزارے، ایک تندرست اور صحت مند زندگی گزارے. اور وہ جو اس کے دشمن ہیں، وہ کیونکہ ایک دشمن جو ہوتا ہے وہ ایک نیگیٹو انسان ہوتا ہے، اور وہ نیگیٹو انرجی اس کے پاس ہوتی ہے. جب ہم اس کو بھی پازیٹیو انرجی دیتے ہیں تو وہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے کوئی شخص وہ وہیں پہ رک جاتا ہے. اور وہ پوری کوشش ہم کرتے ہیں کہ پاکستانی نقشے کو ہم ہیل کریں تاکہ یہاں کے لوگ ایک بہترین زندگی گزاریں.